ڈالے. فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ. اِنَّا أَدِّبُ أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ 3 خِصَالٍ. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حُبِّ نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حُبِّ نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. فرمایا حُبِّ اہل بیت، فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وقراءۃ القرآن، فرمایا کہ قرآن کی قراءت، قرآن کو پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو اپنی اولاد کے اندر آ رہی ہے. اپنے نبی کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی قراءت، قرآن پڑھنا. اور آج ہمارے بچے قرآن سے بہت دور ہیں. آج ہم خود جب آپ قرآن سے اتنا دور ہیں، ہم گاؤں گوٹھوں میں پڑھ کر آئے ہیں، مسجدوں میں قاری صاحب جیسے وہ مجہور قراءت کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے. آج ہم جب ہماری قراءت ایسی ہے تو پھر ہم بچوں کو بھیجیں گے تو ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھ جائیں اور بعد میں ہماری غلطیاں نکالنا شروع کر دیں کہ یہ وجہ تو نہیں ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج جیسے بھی ہم نے اپنی زندگی، ہم نے جیسا بھی قرآن پڑھا، لیکن آج بھی ہمارے لیے پڑھنے کے الحمدللہ ذریعے موجود ہیں. دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ مدینہ بالغان لگتا ہے، اس میں شرکت کریں، جس میں صرف بالغ بڑے لوگ ہی، بڑے اسلامی بھائی ہی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بھی آپ سب شرکت کر سکتے ہیں اور اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں. اور حافظ قرآن کے بارے میں تو یہی آتا ہے کہ حافظ قرآن ایسا شخص ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا نا، کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر اسے روک دیا جائے گا حافظ قرآن کو، کہ اپنے خاندان میں سے 10 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اسے جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دو. ان کی سفارش قبول کی جائے گی حافظ قرآن کی. اگر عالم دین بن جائیں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا کہ حافظ بھی ہو اور عالم دین بھی ہو. کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا عالم دین کو. کہا جائے گا کہ جس نے تمہاری خدمت کی، جس نے تمہیں وضو کرایا، جس نے تمہاری خدمتیں کی، اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں داخل کروایا. تو یہ عالم دین کی شان ہے، حافظ قرآن کی شان ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، سب کچھ بنائیں. لیکن ایسے کمال کی شان ہے نا اس بندے کی، حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، عالم دین بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے. اتنی کمال کی شان ہوگی نا کہ یار دین بھی ہے، دنیا بھی ہے اس کے پاس. لیکن آج ہم اپنی اولاد کو، ہم دنیا تو دیتے ہیں لیکن دین نہیں دیتے، دین سے دور رکھتے ہیں. پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہماری اولاد ہمیں سوکھا کھانا روٹی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سے دور رکھا ہے اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی، دین دے ان کو، تاکہ ہمارے جو نا بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بن جائے. آخر میں ایک سب سے نیت بھی لینی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام اور پھر دعا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے تحت 3 دن کے مدنی قافلے، 8، 9، 10 محرم 18، 3 دن کے قافلے جو ہیں یہ مورنگی ٹاؤن کی طرف سفر کر رہے ہیں.